اسلام اس سال کا دوسرا محاذہ قربانی کے مسائل عقل و نقل کی روشنی میں انعقاد کر رہی ہے، جس میں آپ سب کا اپنی جانب سے اور مرکزی جمعیت الاسلام دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جانب سے پرتپاک استقبال اور خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم محاضرے کا باقاعدہ آغاز کریں، مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اس رونق مجلس و محفل کا آغاز کی ان مقدس آیات سے کریں جس نے محض 23 سالہ قرن کی مدت میں عالم اسلام میں انقلاب برپا کر دیا، جس سے بڑے بڑے ادبا فصحاء علماء حیران و ششدر رہ گئے۔ اسی قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے ہم برادر احمد صفوان کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے اس محفل مسرور کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات لائق حمد و ستائش ہے تو وہ آقائے نامدار محمد عربی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ جیسا کہ شاعر کا قول ہے
يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. اور اقبال کی زبانی وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ. لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں عشق و وفا کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے برادر محمد مزمل کو مدعو کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات میں عشق و وفا کا نذرانہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں دل لٹانے کو دی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دی چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. معزز سامعین کرام، اس سے قبل کہ ہم محاضرے محترم کے محاضرے سے مستفید ہوں، یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ محاضرے کے عنوان اور محاضرے محترم کی شخصیت پر مختصر روشنی ڈال دی جائے. گلشن علم فن کے اندلیبوں، محاضرہ یا لیکچر دراصل کہتے ہیں کسی خاص موضوع کا ماہر فن اپنے سامعین اور طلباء کے سامنے اس موضوع پر تحقیقی، مدلل اور تفصیلی گفتگو کرے. اس گفتگو میں اس موضوع کے مختلف
پہلوؤں پر روشنی ڈالے اور سامعین کو اس کی حقیقت اور اہم نکات سے روشناس کرائے۔ البتہ یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی محاضرے سے موضوع کے تمام پہلوؤں کا مکمل استیعاب کر لیا جائے، بلکہ محاضرہ سامعین کے اندر اس موضوع کی بنیادی فکر پیدا کرتا ہے، جو کہ سامعین کے لیے اس موضوع میں مزید تعمق، تحقیق و جستجو کا ذوق پیدا کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اس محاضرے کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، یعنی قربانی کے مسائل و احکام عقل و نقل کی روشنی میں حالات کے عین موافق ہے، اور ندوۃ العلماء کا روز اول سے یہی امتیاز رہا ہے کہ وہ ہم طلباء کے لیے جمعیت الاصلاح کے اسٹیج سے ایسے محاضروں کا انعقاد کراتا رہتا ہے جس سے مستفید ہو کر ہم طلباء نت نئے مسائل سے واقف ہو سکیں اور زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ معزز سامعین کرام، ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے، اور اس ماہ میں قربانی محض ایک مذہبی رسم نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا وہ عمل ہے جس میں محبت نفس محبت الہی پر غالب آ گئی، اور ایک باپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کو خدا کے حکم کے سامنے ہیچ جانا، جو تاریخ انسانیت میں تسلیم و رضا کی معراج بن گئی، اور اللہ کو یہ کیفیت بندگی اس قدر محبوب ہوئی کہ اس کو امت محمدیہ کے لیے ایک دائمی شعار بنا دیا۔ سامعین کرام، اس محاضرے کے لیے جس شخصیت پر ہماری نظر انتخاب جا اٹکی، وہ در حقیقت دارالعلوم ندوۃ العلماء کے موقر استاد حدیث و فقہ حضرت مفتی زید صاحب مظاہری دامت برکاتہم کی ذات اقدس ہے۔ آپ کا انتخاب آپ کی ذات علمی لیاقت اور فقہی بصیرت کے بنا پر کیا گیا، خصوصاً اس لیے کہ مسائل قربانی پر آپ کے نوک قلم سے متعدد کتب منظر عام پر بھی آ چکی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو فقہ اور تفقہ فی الدین کی جو اعلیٰ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ واقعی ناقابل بیان ہیں، اور فقہ الحدیث میں آپ کی بصیرت اور دقیق فہم اس قدر نمایاں ہے کہ گویا آپ سمندر کی گہرائیوں سے ہیرے جواہرات نکالنے کا ملکہ رکھتے ہیں، اور یہی وصف آپ کو اپنے معاصرین میں ممتاز مقام عطا کرتا ہے۔ لہذا اب ہم اپنے محاضر محترم سے بسط ادب و احترام التماس کرتے ہیں کہ وہ محاضرہ پیش کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ قربانی کے موضوع پر مجلس کا انعقاد کیا گیا کہ یہاں پر کچھ سوال جواب کا سلسلہ ہوگا، محاضرہ دیا جائے گا، اور اس کے لیے آپ حضرات نے میرا انتخاب کیا۔ حالانکہ میں اپنے کو اس کا اہل واقعتاً نہیں سمجھتا، میرا میدان یہ نہیں ہے کہ سوال جواب ہو، سلسلہ گفتگو ہو، مناظرہ انداز کی گفتگو ہو، لیکن یہاں آنے میں تکلف بھی نہیں ہوا۔ تکلف اس واسطے نہیں ہوا کہ جلسوں میں تو بات کرنے میں تکلف ہوتا ہے کہ کیا بیان کیا جائے کیا بیان نہ کیا جائے، تیاری کرنا پڑتی ہے، لیکن یہاں ہمارے طلبہ ہی ہیں تو سب سوال جواب ہوتا رہتا ہے، جس طرح درجوں میں سوال جواب ہوتا ہے یہاں بھی ہو جائے گا۔ اس لیے مجھ کو یہاں آنے میں اور بات چیت کرنے میں اور محاضرے میں مجھے کوئی تکلف نہیں ہوا، یہ سب اپنے ہیں، روزمرہ کی جو ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، گفتگو ہوتی رہتی ہے، آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ موضوع اہم ہے، اور اس کے تعلق سے دو تین باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔
ابھی آپ کے سامنے محترم نے عرض کیا، آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کے مختلف پہلو ہیں، قربانی کے تعلق سے مختلف گوشے ہیں، مختلف پہلو ہیں، بحث کے، غور فکر کے، سارے پہلوؤں پر آپ کی نظر ہونی چاہیے اور آپ کو صحیح معلومات ہونی چاہیے۔ ایک پہلو اس کا شرعی اور فقہی ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ وہی ضروری ہے۔ دوسرا پہلو اس کا فکری اور عقلی ہے، اور تیسرے آپ کا سوال جواب۔ وقت بہت کم ہے، مغرب بعد آپ کا پروگرام ہونا تھا، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا کہ مغرب بعد دوسرا پروگرام ہوا۔ تھوڑے سے وقت میں یہ 2-3 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جو اس کا شرعی اور فقہی پہلو ہے، جو سب سے زیادہ ضروری اس کو میں عرض کر رہا ہوں، تو آپ کو اس کی معلومات ہونا چاہیے۔ آپ کا منصب بہت بلند ہے، آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، آپ خاندان کے چودھری ہوں گے، آپ مرجع الخلائق ہوں گے، آپ لوگ آپ سے پوچھیں گے، سوالات کریں گے، قربانی کرنا کس پر واجب، کس پر واجب نہیں، تو یہ موٹے مسئلے آپ کو معلوم ہوں گے، لیکن چند اصولی بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جو اس کی شرعی فقہی پہلو ہے، تاکہ وہ آپ کے سامنے اچھی طرح واضح ہو جائے۔ مجھے اندازہ ہے، میرا تجربہ ہے، بہت تجربہ ہے کہ بہت سے ہمارے طلباء پڑھ کر فارغ ہو جاتے ہیں، فاضل ہو جاتے ہیں، ندوی ہو گئے، سند ان کو مل گئی، لیکن ان کو صحیح طور سے اس کا علم نہیں ہوتا کہ قربانی کا، صدقہ فطر کا شرعی فقہی پہلو کیا ہے، کس پر واجب، کس پر واجب نہیں ہے، کیا جس پر زکوٰۃ واجب اسی پر قربانی واجب ہے، اور جس پر زکوٰۃ واجب نہیں قربانی اس پر واجب نہیں۔ بہت سے لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ تو تھوڑی سی میں ایک بات آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا۔ ایک پہلو ہوا شرعی اور فقہی پہلو، دوسرا پہلو ہے اس کا قربانی پر عقلی اور فکری انداز سے جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو حملے کیے جاتے ہیں، ضرورت اور حالات کے لحاظ سے اس کے متعلق ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ آپ امت کے رہبر ہیں، رہنما ہیں، عوام نے آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ نبی کے رسول کے جانشین ہیں، آپ قائد ملت، رہبر امت ہیں، اس لحاظ سے آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ قرآن حدیث پاک کے ترجمان ہیں، اس پہلو سے آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ تھوڑی سی بات میں اس پر عرض کروں گا، اور قربانی کے متعلق جو عقلی طور پر جو لوگ سوالات کیا کرتے، اشکالات کیا کرتے ہیں، اس کے متعلق وقت میں گنجائش ہوگی کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اور تیسرا جو پہلو ہے وہ ہمارا آپ کا سوال جواب ہوگا۔ مختصر سے وقت میں جو آپ کے سوالات ہوں گے، وقت میں گنجائش ہوگی تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں پہلی بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کا جو شرعی اور فقہی پہلو ہے، اور لوگ آپ سے سوال کریں گے قربانی کس پر واجب ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی باتیں، بہت سے پہلو ہیں۔ اگر میں ساری باتیں آپ کے سامنے چھیڑوں گا، عرض کروں گا، تو یہ مجلس اس کے لیے ناکافی ہے، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ اتنی غلط فہمیاں لوگوں میں ہیں۔ بہت سے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک بار قربانی کرا دی کافی ہے۔ لوگ مجھ کو بلاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، اور بھی ائمہ کو بلاتے ہیں، تو جب نمبر آتا ہے ذبح کرنے کا تو لوگ پوچھتے ہیں، جب پوچھو امام صاحب پوچھتے ہیں بھائی کس کے نام قربانی ہونا ہے، تو کہتے ہوئے اماں بتاؤ کس کے نام کرنا ہے۔ اس وقت مشورہ ہو رہا ہے، کرے ابا کی 5 سال ہو گئی تھی، اس سال میرے نام کر دو۔ کبھی وہ کہتا کہ ہماری تو ہو گئی تھی 5 سال، اب ابا کی کر دو، اماں کے نام کی کر دو، یعنی سال میں ایک بار ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں عوام الناس اس مرض کے اندر مبتلا ہیں، اس جہالت کے شکار ہیں۔ سمجھتے ہیں ایک بار قربانی ہو گئی۔ کثرت سے لوگ یہ پوچھتے، عوام الناس کا حال یہی ہے کہ کہتے بھائی ایک بار تو ہماری ہو گئی تھی، ابا کی 5 سال ہو گئی تھی، اماں کی 1 سال کر دو، ہماری 5 سال ہو گئی تھی، ہماری بھی نہیں ہوئی، ہماری کر دو، ابا کی 5 سال ہو چکی تھی۔ نہیں، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب ہے، ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ لوگ بڑا تبرع احسان کرتے ہیں، نہیں پہلے ابا کے نام کی کرائیں۔ ارے تم صاحب نصاب ہو، تم پر قربانی کرنا واجب ہے۔ ابا کے نام کرا رہے ہو، ابا صاحب نصاب نہیں، وہ نفل ہے۔ حضور پاک کے نام کرا رہے ہو، خلفاء راشدین کے نام کرا رہے ہو، بہت اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ ارے پہلے اپنی واجب کراؤ، پہلے اس کے بعد نفل کرانا۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی فرض نماز چھوڑ کر کے اشراق پڑھ لے، جمعے کی نماز، ظہر کی نماز چھوڑ کر کے صلاۃ التسبیح پڑھ لے، مغرب کی نماز فرض چھوڑ کر کے اوابین پڑھ لے۔ واجب کو چھوڑ کر کے، واجب قربانی چھوڑ کر کے ابا کے نام کرا رہے ہیں، خلفاء راشدین کے نام کرا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔
تو عوام الناس کی یہ غلط فہمی آپ کو دور کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے قربانی کس پر واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہے ہر سال اس کو قربانی کرنا، ہر سال اس کو اپنے نام کی قربانی کرنا واجب ہے۔ ابا صاحب نصاب نہیں ہے ان پر واجب نہیں ہے، آپ کریں گے آپ کی سعادت کی بات ہے، لیکن پہلے واجب بعد میں نفل ہوئی۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، بہت سے حضرات سمجھتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ بس ایک بکرا کر دو، پورے گھر بھر کی طرف سے قربانی سب کافی ہو جائے گی، ایک حصہ لے لو، ایک بکرا کر دو، سب کی طرف سے قربانی کافی ہے۔ بعض ائمہ کا مسلک بھی ہے یہ، حنابلہ اس کے قائل ہیں، اور باقی اور دیگر ائمہ کے یہاں احناف کے یہاں بھی ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہے۔ من شہد منکم الشہر فلیصم، آپ کہتے کہ من عام ہے، اس کے اندر عموم ہے، جو بھی شخص ہے جو رمضان کا مہینہ پائے گا ہر اس شخص پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ کیا وہاں پر آپ کہتے ہیں کیا کہ گھر کا ایک فرد روزہ رکھ لے، ابا نے روزہ رکھ لیا سب کی طرف سے کافی ہو گیا، اماں نے روزہ رکھ لیا سب کی طرف سے کافی ہو گیا؟ نہیں، جو بھی ہے بالغ ہے، جو مکلف ہے، ہر شخص پر واجب ہے کہ روزہ رکھے۔ لفظ من کے عموم کا تقاضا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد الفحول بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ لفظ من کا مقتضا یہی ہے۔ یہ وہی من ہے جس کی متعلق حدیث پاک میں فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے جو شخص قربانی کی گنجائش رکھے، یعنی صاحب نصاب ہو، ابھی نصاب کی تفسیر عرض کروں گا آپ کے سامنے، جو قربانی کی گنجائش رکھتا ہو یعنی صاحب نصاب ہو اور پھر وہ قربانی نہ کرے، خبردار خبردار ہماری مسجد کے قریب نہ ہو، ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے، ہم کو شکل نہ دکھائے، ہمارے سامنے نہ آئے، ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھے، ہم اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ ساری تفسیر تشریح میں کر رہا ہوں، یہ اس حدیث پاک کا مقتضا یہی ہے کہ من ورد منکم ساعتن، جو شخص تم سے قربانی کی گنجائش پائے اور پھر نہ کرے، خبردار ہماری عیدگاہ میں قریب نہ ہو، قریب تک نہ ہو، داخل نہ ہو، ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھے، ہمارے سامنے نہ آئے، شکل نہ دکھائے ہم۔ اور میں نے عرض کیا کہ لفظ من کے عموم کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے، سب کی طرف کے سب کے نام کی قربانی الگ الگ ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے، لوگ جو عوام الناس کا حال ہے، آپ کا سابقہ عوام الناس سے پڑھے گا، آپ گھر جائیں گے آپ کسی لوگ تقریر کرائیں گے، آپ کا سابقہ پڑھے گا عوام الناس سے۔ ہوتا کیا ہے، بڑے سیٹھ صاحب اور لے آئے 70,000 کا بکرا لے آئے، محلے میں بڑی شہرت ہو گئی، 1 لاکھ کا بکرا لائے ہیں، اور کہیں اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہے، کہیں اللہ لکھا ہے۔ وہ آج کل کی شاطرانہ حرکتیں ہوتی ہیں، روزانہ انگلی کو پھیرتے ہیں، لفظ اللہ لکھ دیا جاتا ہے۔ کیا کوئی اس کی فضیلت ہے؟ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور پوری امت کے اس پر اتفاق ہے، سارے عرب کے علماء، عجم کے علماء، سب کا اس پر اتفاق ہے، جو بات عرض کر رہا ہوں آپ سے، کتنی بھی کوئی بھی خیر کی بات کسی کو میں نے چھوڑا نہیں، سب کچھ میں نے بیان کر دیا۔ کوئی شر کی بات اور ضرر کی بات، نقصان کی بات، اللہ کی ناراضگی والی بات، دوزخ میں لے جانے والی بات، کسی بات کو چھوڑا نہیں میں نے، سب کچھ میں نے بیان کر دیا۔ خیر کی بات، نفع کی بات، آخرت کی میں فائدے کی بات، اللہ کی رضا کی بات، جنت میں لے جانے والا عمل، کسی بات کو، کسی جزئی کو چھوڑا نہیں میں نے، سب کچھ میں نے بتلا دیا۔ یہ فرمایا آپ نے۔ اگر کوئی پہلو ایسا ہوتا، اگر کسی پہلو سے یہ بات ہوتی کہ ایسا جانور جس میں کلمہ لکھا ہو، جس میں اللہ لکھا ہو، جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہو، محمد رسول اللہ لکھا ہو، اس جانور کی قربانی کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اس میں زیادہ ثواب ملے گا، اس میں نیکی ہر بار میں 1 نہیں 2 نیکی مل جائیں گی۔ کہاں کی خرافات ہے۔ علماء سے نہیں پوچھا، ایک چیز چل پڑی، لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، 70,000 کا بکرا لے آئے، گھر میں تمہاری بہو بھی ہے، تمہاری بیٹی بھی ہے، تمہاری بیوی بھی ہے، تمہارے بیٹے بھی ہیں، سب کا کاروبار الگ الگ ہے، بہو پاس اتنا زیور ہے، تمہاری بیوی پاس اتنا زیور، سب پر قربانی کرنا واجب ہے، ہر ایک کے نام کی قربانی الگ الگ ہونا چاہیے۔ لیکن کیا ایک بکرا کر لیا اور سب کی طرف سے کافی ہو گیا؟ یہ بالکل غلط ہے، 100% غلط ہے۔ میں نے ایک مثال پیش کی آپ کے سامنے، لفظ من کے عموم کا تقاضا ہے، جس طرح روزے کے بارے میں ہم کہتے ہیں، قرآن پاک میں آیا ہے من شہد منکم الشہر فلیصم، یہاں پر آپ نہیں کہتے ہیں آپ ابا نے روزہ رکھ لیا 1 ہو گیا، سب کی طرف سے کافی ہو گیا، ہر فرد، ہر مکلف، مرد عورت جو بالغ سب روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے، جو شخص صاحب وسعت ہے، حدیث پاک کا ترجمہ مفہوم خلاصہ کر رہا ہوں، جو شخص بھی اس کی گنجائش رکھتا ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے، لہذا یہ فکر بالکل غلط ہے۔
ہم حنفی مسلک کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، یہ فکر بالکل غلط ہے کہ صاحب ایک بکرا کر دیا، ایک قربانی کر لی، سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ہرگز کافی نہیں۔ اب میں ایک نصاب آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نصاب کی 2 قسمیں 3 قسمیں، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں، بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں، بہت سے ائمہ حضرات کو کہتے ہوئے سنا گیا ہے، تقیوں بیان کر دیتے ہیں، اور اللہ ہم سب کو معاف کرے، بہت سے مفتیان کرام یہ بات کہہ دیا کرتے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب قربانی واجب، زکوٰۃ واجب نہیں قربانی واجب نہیں ہے۔ ہم نے درجے میں طلبہ کے سامنے کہا تو طلبہ نے یہی بات کہی، زکوٰۃ واجب تو قربانی واجب، زکوٰۃ واجب نہیں قربانی واجب نہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات اہل علم ہیں، نائب رسول ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اس حقیقت کو سمجھیے۔ ہمارے علماء فقہاء نے نصاب کی 3 قسمیں کی ہیں، 2 آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ نصاب کی جو سب سے پہلی قسم ہے جس کو کہتے ہیں مال نامی کا نصاب، مال نامی بڑھنے والا، جس کے اندر نمو کی شان پائی جائے، بڑھنے والا مال۔ شریعت کی نگاہ میں فقہی نقطہ نظر سے مال نامی کا مصداق سونا، نمبر 1 سونا، چاندی، مال تجارت اور جو نقدی رقم آپ کے پاس ہے، اور جانور کے لیے اگر جانور کا نصاب پایا جاتا ہے، یہ مال نامی کا مصداق ہیں۔ سونا، چاندی، مال تجارت جو چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے، اور یا پھر نقدی رقم آپ کے پاس ہے، یہ ہے مال نامی۔ مال نامی اس میں معیار جو قرار دیا ہمارے عرب کے عجم کے علماء نے، وہ چاندی کو قرار دیا ہے۔ بعض علماء کی رائے اس سے مختلف اب ہو گئی ہے، بعض لوگوں نے کہہ دیا نہیں سونا معیار ہے، یہ الگ بحث ہے۔ چاندی معیار ہے، کیا مطلب؟ اگر آپ کے پاس چاندی کا نصاب ہے، چاندی کا نصاب ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اس نصاب سے 5 احکام متعلق ہوتے ہیں۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں، چاندی والا نصاب، اور گھر کے جتنے افراد ہیں، بہو ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، ہر ایک کا نصاب الگ الگ ہے۔ اگر مل کر مشترکہ کاروبار ہے تو اگر اتنا بڑا کاروبار ہے کہ سب کو اگر تقسیم کر دیا جائے سب پر، تو ہر ایک صاحب نصاب بن جائے، تو ہر ایک کے نام کی قربانی الگ الگ ہونی چاہیے۔ تو اب نصاب آپ کو سمجھنا ہے۔ نصاب کی جو پہلی قسم ہے جس کو مال نامی کا نصاب کہتے ہیں، اور جس سے 5 احکام متعلق ہوتے ہیں۔ 5 احکام کون سے؟ زکوٰۃ واجب، عید کے موقع پر صدقہ فطر واجب، قربانی کے ایام میں قربانی کرنا واجب، قریبی غریب رشتہ داروں کا نفقہ واجب، اور خود زکوٰۃ لینا حرام۔ یہ 5 احکام متعلق ہوتے ہیں مال نامی والا جو نصاب ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ بھائی آپ حضرات کو اس سے پہلے درجوں میں کہہ چکا ہوں، جو لوگ پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں ہوگا، مال نامی کا یہ جو نصاب ہے، 5 احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہوگی حولان حول کے بعد، سال گزرنے کے بعد۔ عید کے موقع پر قربانی صدقہ فطر دینا واجب ہوگا اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، یہ واجب ہوگا۔ اور اس میں حولان حول کی شرط نہیں، اگر 1 دن پہلے آپ مالدار ہو گئے، صاحب نصاب ہو گئے، تو بھی آپ کو صدقہ فطر نکالنا ہوگا۔ نمبر 3 قربانی کرنا واجب ہوگا، قریبی غریب رشتہ داروں کا نفقہ واجب ہوگا، اور خود زکوٰۃ لینا کھانا حرام ہوگا۔ یہ نصاب کی نمبر 1 قسم، پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم ہے کہ جس میں آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یعنی پہلا نمبر 1 حکم تو نہیں ہوگا، لیکن 4 احکام آپ سے متعلق ہوں گے۔ وہ کون سا نصاب ہے؟ بس اصل اسی کو سمجھنا ہے، اور اسی کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں بہت سے لوگوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں زکوٰۃ واجب نہیں، قربانی واجب نہیں۔ نہیں صاحب، ایسا ہو سکتا ہے، اور بہت سے حضرات لاکھوں کی تعداد میں آج کل ایسے پائے جاتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ان پر واجب نہیں ہے، کیونکہ نمبر 1 کا نصاب ان کے پاس نہیں ہے، لیکن قربانی کرنا واجب ہے، صدقہ فطر دینا واجب ہے، زکوٰۃ لینا اور کھانا ان کے لیے حرام ہے۔ وہ کون سا نصاب ہے؟ وہ نصاب کہ آپ کے پاس مال نامی نہیں ہے، مال نامی کا نصاب آپ کے پاس نہیں ہے، مال نامی کے نصاب کے آپ مالک نہیں، یعنی آپ کے پاس سونا نہیں ہے، بقدر نصاب سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، نقدی رقم نہیں، پھر کیا آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس آپ کے گھر میں آپ کی ملکیت میں، ہدایت میں پڑھا ہوا آپ نے، حوائج اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد، جس کو ہم کہتے ہیں فالتو سامان، ہمارے گھر میں ہماری ملکیت میں ہم اس کے مالک ہیں۔ ضرورت سے زائد جو بھی سامان ہوگا، تمام سامانوں کی قیمت کو جوڑا جائے گا، خواہ وہ مال کی کوئی بھی نوع ہو۔ مان لیجیے، فرض کیجیے ہمارے فقہا نے لکھا ہے، آپ کے پاس کتابیں ہیں، کتابیں آپ کی ضرورت کی ہیں،
شرح وقایہ، ہدایہ، مشکاہ شریف، بخاری شریف۔ بخاری شریف کے آپ کے پاس دو نسخے ہیں، ایک آپ کے کام کا ہے اور ایک آپ کی ضرورت سے زائد ہے۔ بخاری کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ آپ کے گھر میں 10 گھڑیاں گھڑی گی، دیوار گھڑی ہیں، 5 آپ کے کام کی ہیں، ایک مہمان خانے میں، ایک غسل خانے میں، چلو ہو گئی وہاں گھڑی دیکھ رہے نماز میں چھوٹ جائے ہماری، یا ایک مہمان خانے میں ہو گئی، باورچی خانے میں ہو گئی، برآمدے میں ہو گئی، 5 گھڑی آپ کے پاس کام کی ہیں، لیکن آپ مالک ہیں 10 گھڑی کے۔ یاد رکھیے شریعت کہتی ہے 5 گھڑی جو آپ کی فالتو ہے ان سب کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ بخاری کی قیمت جوڑو اور 5 گھڑیوں کی قیمت جوڑو۔ آپ کے گھر میں 10 لحاف ہیں، 10 لحاف ہیں، 5 آپ کے کام کے ہیں، میاں بیوی کے استعمال کے ہیں، الگ سوتے ہو ساتھ میں سوتے ہو، کام کے آپ کے چلو ہو گئے، اور مہمان آتے رہتے ہیں چلو ان کے ہو۔ 5 آپ کے کام کے ہیں لیکن 5 فالتو ہیں، ضرورت سے زائد ہیں۔ شریعت کہتی ان 5 کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ گدوں لحاف کی قیمت جوڑو۔ بالٹی آپ کے گھر میں 10 بالٹیاں ہیں، 5 آپ کے کام کی ہے، غسل خانے میں، باورچی خانے میں، مہمان خانے میں، لیکن آپ کے پاس 10 ہیں، 10 کے آپ مالک ہیں۔ تو جتنے سامان کے آپ مالک ہیں یاد رکھیے گا یہ سونا نہیں ہے، یہ چاندی نہیں ہے، یہ مال تجارت نہیں ہے، یہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، سامان کی شکل ہے اور آپ کی ملک ہے اور ضرورت سے زائد ہے، جس کو ہم فالتو سامان، اس بات کو نہ بھولیے گا، ضرورت سے زائد سامان جس شکل میں ہوگا ان سارے سامانوں کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ اگر مجموعی قیمت پہنچ جاتی ہے کس کو؟ چاندی کے نصاب کو۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ میں نے نصاب کی تشریح نہیں کی، وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ چاندی کا نصاب ہمارے علماء فقہاء نے لکھا ہے 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی کہا جاتا تھا، لکھا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوگا، اشتہار میں لکھا ہوگا، لیکن اب تولہ نہیں چلتا، اب زمانہ گرام کا ہے، اب گرام چلتا ہے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری اپنے عوام الناس کو گرام کہہ کر سمجھاؤ۔ گرام کتنا ہے؟ 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی۔ اگر کتابوں کی بخاری کی قیمت اور اس کی قیمت اور لحاف گدے کی قیمت اور دیوار گھڑی اور لحاف گدہ جتنے جو بھی ضرورت سے زائد سامان ہے، دیگ آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہے، دیگ کسی کام کی نہیں ہے، فالتو ہے، ان سب کی قیمت اگر مجموعی قیمت پہنچ جاتی ہے چاندی کے نصاب کو، یعنی 612 گرام چاندی کی مالیت کو پہنچ جاتی ہے، تو شریعت کی نگاہ میں آپ صاحب نصاب نمبر 1 کے نہیں نمبر 2 کی صاحب نصاب ہیں۔ نمبر 2 کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ تو آپ پر واجب نہیں، کیونکہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں، مال نامی ہونا اور حولان حول کا ہونا۔ یہ مال نامی نہیں ہے۔ مال نامی کا مصداق پہلے بتلا دیا آپ کو کہ سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے یا نقدی رقم ہے، لہذا زکوٰۃ تو آپ پر واجب نہیں، لیکن باقی 4 احکام آپ سے متعلق ہیں۔ عید کے موقع پر آپ پر صدقہ فطر واجب ہوگا اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ قربانی کے ایام میں آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ آپ زکوٰۃ لے نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، آپ کے لیے زکوٰۃ کھانا حرام ہوگا، ناجائز ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ کا آپ صاحب نصاب ہیں۔ تو زکوٰۃ کی حرمت کے لیے نمبر 2 کا صاحب نصاب ہونا یہ بھی کافی ہے۔ آپ کے لیے زکوٰۃ کھانا حرام ہے، نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ نہیں کھا سکتے آپ۔ اور قریبی اور غریب رشتہ داروں کا سگا بھائی ہمارا معذور ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اپائج ہو گیا، بی بہن ہے، مطلقہ ہو گئی، بیوہ ہو گئی، ماں باپ ہیں، سب سے پہلے ماں باپ ہیں، ان سب کا نفقہ ہم پر ایسے واجب ہوگا جیسے کہ بیوی کا نفقہ، اولاد کا نفقہ واجب ہے۔ تو یہ 4 احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ تو یہ نصاب کی 2 قسمیں ہیں۔ تو یہ جو تصور ہے کہ جس پر زکوٰۃ واجب، قربانی واجب، زکوٰۃ واجب نہیں، قربانی واجب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ واجب نہ ہو، لیکن آپ نمبر 2 کی صاحب نصاب میں آپ پر قربانی واجب ہوگی، زکوٰۃ لینا کھانا حرام ہوگا۔ تو ایک تو یہ پہلو تھا مسئلے والا، شرعی اور فقہی پہلو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ دوسرا پہلو آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے احکام پر، آج کے احکام شریعہ پر طرح طرح کے چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں۔ علم کی 2 قسمیں ہوتی، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین سب جانتے ہیں، حلال حرام کا آپ کو علم ہو جائے، نماز کے، زکوٰۃ کے ضروری مسائل، حج میں جا رہے ہیں تو حج کے مسائل، نکاح کیا آپ نے تو نکاح کے مسائل، اور بیوی کے حقوق وغیرہ وغیرہ، یہ سب فرض عین کے دائرے میں آتے ہیں۔ بہت سے علوم کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ اسلام پر جتنے اعتراضات ہو رہے ہیں، جتنے حملے ہو رہے ہیں، ان سب کا عقلی نقلی جواب دینا یہ علماء کرام کی ذمہ داری اور ہر زمانے کے علماء کرام پر یہ فرض کفایہ ہے۔ قربانی پر آج پر بہت لوگ اشکالات کیا کرتے ہیں،
آپ کو یاد ہوگا، کہیں آپ نے پڑھا ہوگا، فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے، قاسم القصہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو دوسری زبانوں کے سیکھنے کی ہدایت کی تھی، تیسری زبان سیکھو، سکھاؤ، اور بھی بہت سے لوگوں نے ترجمان کو مقرر کیے گئے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہم کو پتہ ہی نہیں، ہم نائب رسول ہیں، ہم اسلام کے علم بردار ہیں، ہم قرآن حدیث پاک کے ترجمان ہیں، اسلام پر جو اشکالات ہوتے ہیں اس کے جواب دینے کا ہم نے گویا فیصلہ کیا ہے، ہم نے عزم کیا ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں اسلام پر کس پہلو سے کتنے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم انگریزی نہیں جانتے، ہم انگریزی اخبار نہیں پڑھتے۔ ہم کو علم ہونا چاہیے، انگریزی زبان میں، ہندی میں، انگریزی میں، سنسکرت میں لوگوں نے آج کل پہلے بھی اسلام پر کتنے اعتراضات کر رکھے ہیں، قربانی پر کس نوع کے اشکالات ہیں، عقلی پہلو سے کتنے ان کے اشکالات اور اعتراضات ہیں۔ ہم کو اس کا علم ہونا چاہیے، ہم کو اس کا علم ہی نہیں، ہم اس درجے کی انگریزی نہیں جانتے، ہم انگریزی اخبار نہیں پڑھتے، ہم ہندوؤں کی کتاب نہیں پڑھتے، ہندی کتاب ہم نہیں پڑھتے۔ ہم پر فرض ہے، فرض کہ ہم ایسے اخبار پڑھیں جہاں پر اسلام پر اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا اقتباس نقل کیا ہے، تقریر نقل کی تاریخ ندوہ میں، آپ حضرات کو تاریخ ندوہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مولانا علوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پادہ سراغ زندگی ہے، خطبات علیمیہ ہے، اور یہ بات کتابیں ہیں، انسانی دنیا پر مسلمانوں کو عروج و زوال کا اثر یہ ہے، اور سیرت کی کتاب، اس کا بہت مطالعہ کرنا چاہیے، بہت کچھ ملے گا آپ کو اس میں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اب علم کلام کا دائرہ بہت وسیع ہو چکا ہے، اسلام پر حملے طرح طرح سے ہو رہے ہیں، اسلامی احکام پر، مسئلوں پر، فتووں پر، اور بہت سے شارع اسلام پر اور احکام شرعیہ اور احکام فقہیہ پر اعتراضات ہو رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں جب فقہاء نے، جب متکلمین نے کتابیں لکھی علم کلام کے موضوع پر، وہاں پر محدود دائرہ تھا، الہیات۔ آپ کبھی کبھی آپ کے امتحان میں آتا ہے کہ جزء لا تجزا، صورت حیولہ، صورت نوعیہ، صورت جسمیہ، وہ زمانہ چلا گیا، اب جزء لا تجزا کوئی نہیں جانتا، اور حیولہ اب کوئی نہیں جانتا، نہ امتحان میں آنا چاہیے اور نہ اس کے پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے اسلام پر حملہ کیسے ہو رہا ہے، قربانی پر کیسے اشکالات کیے جا رہے ہیں، پردے پر کیسے اشکالات کیے جا رہے ہیں۔ اسی حقیقت کو بہت پہلے بیان کیا تھا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تاریخ ندوہ میں لکھا ہے، ان کی تقریر کا اقتباس ہے، ہمارے طلبہ کو اس کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اب تو علم کلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا ہے، کتنے اشکالات کر رہے ہیں۔ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ارے پتھر کی تقبیل کر رہے ہیں، اس پر اشکال کیا جا رہا ہے، طواف کر رہے ہیں، اس پر اشکال کیا جا رہا ہے، پردے پر اشکال کیا جا رہا ہے، داڑھی پر اشکال کیا جا رہا ہے، لباس پر اشکال کیا جا رہا ہے، اور قربانی پر اشکال کیا جا رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ نے کیسا کام لیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے واقعی ایسا کام لیا، جتنے اشکالات ہو سکتے تھے قربانی پر، اس پر جتنے ان کے سامنے آئے، حضرت تھانوی نے اعلان شائع کیا تھا۔ اور علی گڑھ میں وہاں پڑھا لکھا طبقہ ہے، انگریزی کا طبقہ، اس زمانے میں بھی تھے لوگ، ایسے لوگ عقلاء اور پڑھے حضرات، عقلاء اور وکلاء، یہ لکھا کہ تمہارے جس قسم کے جتنے بھی اشکالات ہو، اسلام پر جیسے بھی اشکال ہو، تم اشکال مجھ پر میرے پاس لکھ کے بھیجو، اور کاپی میں، مسجد میں کاپی رکھ لو، رجسٹر رکھ لو، سارے اشکالات لکھتے رہو اور میرے پاس بھیج دو، میں سب کے جوابات دوں گا۔ اور جتنے اشکالات حضرت تھانوی کے سامنے آئے، علم میں آئے، حضرت فرماتے کہ لوگوں نے میری مدد نہیں کی، لوگوں نے لکھ کے نہیں بھیجا، میں لکھتا، میں نہیں لکھا، لوگوں نے ویسے موقع آگے اشکال کریں گے۔ جتنے سوالات آئے یا جتنے علم ان کے علم میں آئے، سب کا جواب لکھا اصولی انداز میں، اور ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ۔ اس میں ایسے اصول مقرر کی ہے علم کلام سے متعلق، لکھا کہ قیامت تک آنے والے جتنے اشکالات ہیں، سارے اشکالات کے جوابات اس کے ذریعے دیے جا سکتے ہیں، یہ فرمایا، اس کتاب کو لکھا۔ اور جتنے اشکالات، پردے پر اشکال، حجر اسود کی تقبیل پر اشکال، قربانی پر اشکال، سب کا الگ الگ جتنے بھی سوالات ہو سکتے تھے سب کا جواب دیا، پوری زندگی اس کو بیان کیا ہے۔ کتاب سنت ابراہیم اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں سارے یہ سب نقل کیے ہیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دی، ان سب سے نکال کر کے ہم نے ایک کتاب لکھی، حکام قربانی، آج سے 20-25 سال پہلے لکھی تھی۔ اس میں جتنے عقلی اشکالات ہیں، سارے اشکالات کو لکھا، نقل کیا اور سب کی جوابات نقل کیے۔ تو یہ پہلو بھی آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے
کہ اسلام پر، اسلامی حکام پر، پردے پر، قربانی پر کتنے اشکالات ہو رہے ہیں، ہر اشکال کا آپ کو معقول مدلل جواب دینا چاہیے۔ یہاں پر قرآن حدیث پاک کا حوالہ دے دیں، اس سے کام چلنے کا نہیں ہے۔ آپ عقلی انداز سے آپ مطمئن کیجئے، آپ الزامی جواب دیجئے۔ جواب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تحقیقی جواب، الزامی جواب۔ آپ تحقیقی جواب دیجئے، آپ الزامی جواب دیجئے۔ تحقیقی جواب میں کیا ہوتا ہے؟ مسقطانہ، یعنی شکوک شبہات کا اسقاط ہو جائے، ازالہ ہو جائے۔ اور الزامی جواب میں کیا ہوتا ہے؟ مسکت والا جواب مسکت ہوتا ہے، لاجواب کر دے گا، ایسی بات کہو۔ تو آپ کو دونوں طرح کے جواب کی تیاری کرنا چاہیے، تحقیقی جواب اور الزامی جواب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دونوں طرح کے جواب ملتے ہیں اس پہلو سے، جو لوگوں نے قربانی میں کیے ہیں اشرف الجواب میں ہیں، ان کے مواعظ میں ہیں، اور سب کو چن کر ہم نے اپنی اس کتاب میں مرتب کیا ہے، جمع کیا ہے۔ تو یہ پہلو آپ کے نظر سے مخفی نہیں رہنا چاہیے۔ آپ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو پیش نظر رکھیں کہ آج پردے پر اعتراض ہو رہا ہے، اسلامی حکام پر اعتراضات ہو رہے ہیں، ربا سود پر اعتراضات ہو رہے ہیں، اور حج پر اشکالات ہو رہے ہیں، احرام پہننے پر اشکالات ہو رہے ہیں عقلی طور سے۔ ان سب کا آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو اور ان سب کا جواب ہے، اکابر نے لکھا ہے، اصول سے مقرر کیے ہیں، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے جہاں تک ہو سکا حج کے سلسلے کے جتنے اشکالات ہو سکتے تھے، حضرت تھانوی اللہ نے پوری زندگی میں جتنے بیان کیے، ہم نے سب کو ایک کتاب میں جمع کیا، اس کا نام رکھا امداد الحجاج، 3 حصوں میں ہے۔ اسی طرح قربانی کے تعلق سے عقلی طور پر جتنے اشکالات تھے، وہ کچھ ہے میرے سامنے بھی ہیں، ابھی آپ کو موقع دیا جائے گا، ان سب کا جواب حضرت تھانوی نے بیان کیا۔ میں تو آپ سے اور آگے والی بات کہہ رہا ہوں، آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، آپ کو انگریزی اخبار کا مطالعہ کرنا ہے، آپ کو سائنس اور سنسکرت پڑھنا ہے۔ آج کل لوگوں کے جو عامیانہ انداز کے جو سوالات اور اشکالات اور اعتراضات ہوا کرتے ہیں، یا پڑھے لکھے طبقے کے جو سوالات ہوا کرتے ہیں، اور تو اور غیر تو غیر ہمارے اپنے اشکال کرتے ہیں، یہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ، اتنا مال ضائع ہوتا ہے، یہ تو ہمدردی کے خلاف ہے۔ یہی ساری پرانی باتیں، سب کا جواب معقول و مدلل جواب موجود ہے۔ آپ حضرات کی ذمہ داری کی اس کی تیاری کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ علم کلام یہ فرض کفایہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نائب رسول ہیں، ہم شریعت کے ترجمان ہیں، ہم پر واجب ہے کہ لوگوں کے شکوک شبہات کا ازالہ کریں اور ان کے اشکالات اور اعتراضات کے ہم جوابات دیں۔ یہ اس کا پہلو ہو گیا۔ اب تیسری بات رہ گئی، وقت بھی پورا ہو چکا۔ اب آپ کو میں نے شرعی و فقہی پہلو آپ کے سامنے عرض کیا۔ علم کلام سے متعلق جو میں کہنا چاہتا تھا کہ مسئلہ صرف سرسری نہیں، آپ کو تیاری کرنا چاہیے، آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے، آپ کو انگریزی اخبار دیکھنا چاہیے، جو سوال آپ کے ذہن میں آیا اس کا معقول عقلی جواب آپ کو تیار رکھنا چاہیے، موقع آئے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ ہندی میں آپ کتاب لکھیں، آپ انگریزی میں مضمون لکھیں جس میں ان کے اشکالات کے جوابات دیے جائیں۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری فرض کفایہ ہے، ہم نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے ہم۔ اب تیسری بات رہے گی، اب آپ کے جو اشکالات ہو، کوئی سوال ہو، آپ سوال کریے گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اس میں فضول رقم ضائع ہوتی ہے، قربانی کرنے سے کیا فائدہ؟ اتنی قربانی ہوتی ہے، اتنے لاکھ، اتنے ہزار، اتنے لاکھ بکرے ذبح ہو گئے، اور انہی بکروں سے اگر مسلمانوں کی مدد کی جاتی ہے، مکانات بنوا دیے جاتے، شادی کر دیے جاتی، بیوہ عورتوں پر خرچ کیا جاتا، کیا مال ضائع کیوں کیا؟ مال کو ضائع کرنے سے کیا فائدہ، حاصل کیا ہوا؟ اتنا گوشت کھایا بھی نہیں جاتا۔ تو اس کا جواب حضرت تھانوی اللہ نے بیان کیا تفصیل سے۔ میں تو تھوڑا سا اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، حضرت تھانوی اللہ علیہ کی بات کا اشارہ کر رہا ہوں کہ قربانی کی حقیقت پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ تم کہتے ہو کہ مال ضائع ہو رہا ہے، تم کہتے ہو یہ اسراف ہے، تم کہتے ہو فضول خرچی ہے، یہ مال کو ضائع کرنا، نہیں، مال کو ضائع کرنا نہیں۔ قربانی کی حقیقت میں غور کرو نا۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ قربانی ایک نظر ہے۔ کوئی بڑی شخصیت آتی ہے، آپ نذرانہ پیش کرتے ہیں، ہزاروں روپیہ ہدیہ دیتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کہ کچھ مہینوں یا کچھ سالوں پہلے آپ نے سنا ہوگا، امریکی صدر اور فلاں صدر اور اسرائیل اور فلاں گئے وہاں، عرب ممالک میں گئے، کتنا نذرانہ پیش کیا گیا، کتنا نذرانہ پیش، لاکھوں روپیہ دیا گیا نا۔ اس کو کمال کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس کو تعجب و کیا وقت خوشی سے تعجب ہوتا ہے۔ حاکم، ایک حاکم، چھوٹے درجے کا حاکم،
اس کے آنے پر تو اتنا اس کا استقبال کیا گیا، اکرام کیا گیا، نذرانہ پیش کیا گیا، مال کو نچھاور کیا گیا، ریال کو اور ڈالر کو نچھاور کر دیا گیا، گٹھر کا گٹھر سونا چاندی دیا گیا۔ اور یہ احکم الحاکمین کا مسئلہ ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ میرے لیے تم نذرانہ ایسے پیش کرو۔ قربانی کا اس نے حکم دیا ہے، فصل لربک وانحر، اور بھی قرآن پاک کی آیتیں ہیں 17ویں پارے میں ہے۔ تو قربانی کی حقیقت تو نذرانہ پیش کرنا، اللہ کے نام، اللہ کے لیے نذرانہ پیش کرنا ہے۔ قربانی کا مقصد صرف جان گوشت کھانا کھلانا نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اطعموا القانع والموتر، خود کھاؤ کھلاؤ، ورنہ پہلے زمانے میں تو قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے تھے، اوپر سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، یہ قربانی کے قبول ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ قربانی کے گوشت کو حلال کر دیا گیا، لیکن اصلاً قربانی کا مقصد گوشت کھانا کھلانا نہیں ہے۔ قربانی کی حقیقت اللہ کے لیے مال کو، جانور کو قربان کرنا ہے، نذر کرنا ہے کہ اللہ کے نام پر جان کو قربان کرنا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ مکہ مکرمہ میں دیکھیے ہزاروں جانور قربان ہوتے ہیں، کیا گوشت کھایا جاتا ہے؟ وہاں گوشت کھانا مقصد ہے ہی نہیں۔ یہ احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس نذرانے کا خود اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں بھائی اس میں دل دکھتا ہے، مسلمان بڑے بے رحم ہوتے ہیں، بڑے سخت دل ہوتے ہیں، قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں۔ دو چیزیں، تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک عقل ہے، ایک طبیعت ہے، ایک شریعت ہے۔ ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے، قرآن پاک کا ہم سے مطالبہ یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، نبی نے ہم کو تعلیم یہ دی ہے۔ کہے کہ تعلیم یہ دی ہے کہ بھائی طبیعت اور عقل میں اگر تعارض ہو تو عقل کو ترجیح دو طبیعت پر، اگر عقل میں اور شریعت میں تعارض ہو تو عقل کو تابع قرار دو اور شریعت کے اعتبار کرو۔ تم کہتے ہو کہ مسلمان بڑے بے رحم ہوتے ہیں، ان کو ہمدردی نہیں، ان کے اندر رحم دلی نہیں ہے، بڑے سخت دلی کے ساتھ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، کتاب میں لکھا اور ثابت کیا، اس کے نظائر بیان کیے ہیں کہ اس عالم میں سب سے زیادہ ہمدرد جو قوم ہے وہ مسلمان ہے۔ کوئی قوم اتنی ہمدرد نہیں۔ لیکن قربانی میں شبہ کرنا سخت دلی کا، یہ بات 100% غلط ہے۔ ہمارے سامنے یہ ہے کہ طبیعت بھی ہے اور عقل بھی ہے اور شریعت بھی ہے۔ جب کبھی ٹکراؤ ہوتا ہے طبیعت میں اور عقل میں تو ساری دنیا یہ کرتی ہے کہ عقل کو حاکم قرار دیتی ہے، عقل کو راجح قرار دیتی ہے، عقل پر عمل کرتی ہے اور طبیعت کے تقاضے پر عمل نہیں کرتی۔ بچہ ہے، ضد کر رہا ہے، انجیکشن نہیں لگوائیں گے، کڑوی دوا نہیں کھائیں گے، اسکول پڑھنے نہیں جائیں گے، اس کی طبیعت ہے۔ ماں باپ کرتے نہیں جانا پڑے گا، پٹائی کرتے ہیں، مارتے ہیں، علاج کراتے ہیں، آپریشن کراتے ہیں، خون بہتا ہے اور اس کا سخت علاج سے سخت علاج کرتے ہیں اگر ضرورت ہوتی ہے تو۔ کیوں کرتے ہیں؟ طبیعت کا تقاضا کچھ اور ہے، عقل کا تقاضا کچھ اور ہے۔ اسی طرح آگے چل کر ہم ایمانی تقاضے سے یہ کہتے ہیں جب کبھی عقل میں اور شریعت پہ ٹکراؤ اور تعارض ہم کو نظر آئے تو شریعت کو حاکم قرار دیا جائے گا، عقل کو حاکم قرار نہیں دیا جائے گا۔ عقل کچھ بھی کہتی ہو، طبیعت کچھ بھی کہتی ہو، اللہ کا حکم ہے فصل لربک وانحر، قربانی کرنا ہے۔ ہمارا دل دکھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور واقعہ یہ بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں کی ایسی تعداد ہے جنہوں نے بکرا پالا، پالتو بکرا ہے، اس کی قربانی کرنا ہے۔ جب قربانی ہو رہی تھی، چھری چلائی جا رہی تھی، بکرا ذبح ہو رہا تھا تو رو رہی تھی، خواتین رو رہی تھیں، بچہ رو رہا تھا، اور مالک کا جو مرد ہے اس کا دل دکھ رہا تھا۔ دل دکھ رہا ہے لیکن اللہ کا حکم اس سے بھی آگے ہے۔ یہاں پر ہمارا بندے کا امتحان ہوتا ہے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہو یا طبیعت پر عمل کرتے ہو۔ طبعی تقاضا ہے کہ ہم قربانی نہیں کریں گے، اللہ کا حکم ہے قربانی کرو، تم کیا کرتے ہو؟ اللہ کے حکم کو مانتے ہو یا طبیعت پر عمل کرتے ہو؟ اور بہت سی باتیں لکھی ہیں، میں تفصیل کا اس کا موقع نہیں ہے، اور بس اتنی گزارش کر رہا ہوں اگر آپ کو کہیں مل جائے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ چیزیں سنت ابراہیم اور مرتب انداز میں نیٹ میں پڑھی ہوئی ہے، یہ کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے نیٹ میں، اس میں شاید ہی کوئی سوال ہو، شاید ہی کوئی اشکال ہو قربانی کے تعلق سے جس میں اس کا جواب آپ کو عقلی طور پر نہ ملے گا انشاءاللہ۔ اور میں نے آپ کو توجہ دلائی ہے کہ بھائی ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے اسلام اور اسلامی احکام پر جتنے بھی اعتراضات ہو رہے ہیں سب کا جواب دینا، عقلی طور پر جواب دینا، تحقیقی جواب دینا، الزامی جواب دینا، لوگوں کو مطمئن کرنا، جس زبان کی ضرورت میں جواب دینا،
مناسب معلوم ہوتا ہو، ضروری ہو، اس زبان میں جواب دینا، اس کے لیے ہم کو انگریزی پڑھنا سیکھنا، اخبار کو پڑھنا، مضامین دیکھنا، اور موبائل کی دنیا میں آج کل بہت اشکالات آیا کرتے ہیں، ان سب پر اخلاص سے سب پر نظر رکھنا، اپنے آپ کو معاصی گناہ سے بچانے کے ساتھ ساتھ سب پر نظر رکھنا اور سب کو جواب دینا۔ اگر ہم کو جواب نہیں معلوم ہوتا تو ہم دوسروں سے پوچھیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بہرحال یہ فرض کفایہ ہے۔ الحمدللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ کا پروگرام اسی واسطے منعقد کیا گیا ہے تاکہ ہماری توجہ اس کی طرف ہو۔ تو 3 باتیں میرے پیش نظر تھیں، ایک اس کا شرعی فقہی پہلو جس کا نصاب سے تعلق تھا وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، دوسرا پہلو اس کا تھا علم کلام سے تعلق رکھتا تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے اختصار سے عرض کیا، اور اس لیے عرض کیا کہ آپ ادھر توجہ کریں۔ میں اس سے کام چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں آیا ہم کو قربانی کرنا ہے، نہیں صاحب۔ بہت سے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، پردے پر اعتراض، اس پر اعتراض، تو آپ کو عقلی طور سے اپنے لوگوں کو اور دوسروں کی زبان بند کرنا ہے، اپنے لوگوں کو مطمئن کرنا ہے۔ ہمارے کتنے ایمانی بھائی ہیں ان کے دلوں میں ایسے شکوک اور شبہات پیدا ہو گئے پردے کے تعلق سے اور دوسرے تعلق سے، وہ اپنے معاشرے میں کھل کر اس کا اظہار نہیں کرتے، ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اپنے عوام کو سمجھانا ہے، مطمئن کرنا ہے۔ یہ 2 باتیں ہوں گی۔ اب تیسری بات، اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو سوال کریے، وقت پورا ہو گیا، آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا۔ کتنے سوالات، کتنی دیر؟ بس 10-15 منٹ، اور کیا؟ کوئی ضروری سوالات ہوں گے، جب تک سوال کریں گے تب تک جواب دوں گا، نہیں معلوم ہوگا تو کہہ دوں گا بھائی مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، یہ کہہ دوں گا۔ فارسی میں تو لکھا ہے، ضرورت سے زائد چیزیں کھیت اور گھر بھی شامل ہے۔ جی ہاں، دیکھا جائے گا سر چھپانے کے لیے ضرورت، وہ بھی تو ضرورت ہے۔ ضرورت کیا چیز ہے؟ ضرورت کے بھی 4 درجے ہمارے فقہاء نے بیان کیے ہیں، وہ درجے بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے۔ شریعت آسان ہے، الدین یسر، دین آسان ہے، دین میں سختی نہیں ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ ضرورت کے 4 ایک درجہ ہے لولا لتضرر، آپ کو مشقت لاحق ہو جائے گی، ایک درجہ یہ ضرورت کا۔ کپڑے نہ سردی کے موسم میں لحاف نہ اوڑھو، گرم کپڑے نہ پڑو، مر جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے، یہ درجہ ضرورت کا ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنا، ایسے اسباب اختیار کرنا جس سے ضرورت کا یہ درجہ پورا ہو جائے، یہ فرض ہے۔ اگر یہ ضرورت کو پورا نہیں کریں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ یہ ضرورت کا پہلا درجہ ہے کہ اگر اس کو اختیار نہ کرو تو گناہ، تو ضرر آپ کو لاحق ہو جائے گا، ہلاکت کا خطرہ۔ نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ یہ ضرورت آسائش۔ آسائش کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ وہ اسباب اختیار نہیں کریں گے، ضرورت کا وہ درجہ اختیار نہیں کریں گے تو مر تو نہیں جاؤ گے، بیمار تو نہیں ہو جاؤ گے، لیکن تکلیف ہوگی آپ کو، مشقت ہوگی آپ کو۔ سردی کا موسم ہے، گرم کپڑے کچھ پہنے ہیں، کمبل اوڑھ کے لیٹے ہو، لحاف نہیں ملا آپ کو، مشقت آپ کو ہو رہی، پریشانی لاحق ہو رہی ہے، یہ ضرورت کا دوسرا درجہ ہے۔ شریعت کہتی ہے اس کو بھی اختیار کرو، آسائش کہتے ہیں اس کو۔ ایک پہلا درجہ ضرورت، دوسرا درجہ آسائش، تیسرا درجہ کیا ہے؟ زیبائش۔ زیبائش کیا مطلب کہ آپ کے راحت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تکلیف میں کمی نہیں ہوگی، لیکن کرتا کڑھا ہوا، جیسے عمر صاحب کرتا پہنے کڑھا ہوا بیٹھے، یہ کڑھا ہوا کرتا ہے، ان سے پوچھی کیا اس میں کچھ کولر فٹ ہو گیا ہے، گرمی میں ہی پہن لیا، کچھ مزہ آ رہا ہے، سردی میں پہنیں گے تو کیا گرمی لگے گی، احساس ہوگا؟ کچھ نہیں، راحت میں اضافہ نہیں، ضرر کا تفریح، ضرر ختم ہو جائے ایسا نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ کس کی؟ اس کو کہتے ہیں زیبائش۔ تو ضرورت کے یہ 3 درجے ہو گئے، ضرورت ہے، اور آگے بولیے آپ حضرات کی بولیے نا کچھ، آسائش ہے، اور نمبر 3 زیبائش ہے۔ یہ تینوں درجے جائز ہیں۔ تو اب جو آپ قربانی کے لیے کہہ رہے ہیں نصاب والی بات، ان تینوں درجوں کو نکال کر کے جو سامان آپ کی ضرورت سے زائد ہو، یعنی ضرورت سے زائد، آسائش سے زائد، زیبائش سے زائد، ان کی قیمت کو جوڑا جائے گا۔ اگر چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ ضرورت کا چوتھا درجہ ہے، ضرورت کا درجہ نہیں، اسی کے آگے کے درجہ کہہ لیجئے، ضرورت، آسائش، زیبائش، نمبر 4 نمائش، جس کو کہتے ہیں یراؤن الناس، 5ویں پارے میں، لباس پہن لو دوسروں کو دکھلانے کے لیے، یہ ہے ناجائز حرام۔ دوسروں کو دکھلانے کے لیے، بڑا بننے کے لیے، تکبر و تعالی کے لیے اگر آپ نے کوئی چیز پہنی ہے، اوڑھی ہے،
تو یہ ناجائز. اس میں بھی ایک استثناء ہے. ایک استثناء کیا ہے؟ نئی شادی ہوئی ہے, بیوی کو دکھانے کے لیے پہن رہے ہو نا کپڑے, اچھے کپڑے پہن رہے ہو, یہ جائز ہے. شریعت نے اس کو جائز قرار دیا. باقی اسی لیے میں نے قید لگائی تکبر و تعالی کے لیے. تکبر و تعالی کے لیے اگر ایسا کر رہے ہو تو یہ نمائش ہے. یاد رکھیے گا یہ ضرورت کے 4 درجے ہر جگہ ہیں, گاڑی میں, مکان میں, کپڑے میں, سب جگہ ہیں. اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں ہر جگہ اس کا اعتبار کیا جائے گا. اور احکام کے آپ پابند ہیں, مکلف ہیں. ضرورت اور آسائش اور زیبائی, یہ 3 درجے بالکل جائز ہیں. اتنا وقت نہیں, میں آپ کو حدیثوں سے ثابت کرتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جو اللہ نے اس کو نعمتیں دے رکھی ہیں, نعمت کا اثر اس پر دیکھا جائے. حدیث آپ کی ذہن میں آ گئی ہوگی. نمائش کو منع کیا گیا ہے. یہ 4 درجے ہو گئے. تو اب جو لکھا ہے ضرورت سے زائد چیزیں, کھیت گھر بھی شامل ہے. جی ہاں, آپ دیکھنا پڑے گا گھر میں آپ کی ضرورت کے لیے ہے وہی ضرورت کے تینوں درجے. اس سے زائد 3 درجوں سے زائد جو مکان ہوگا آپ کا, اس میں دیکھنا پڑے گا کیا کرائے کے لیے رکھا ہے آپ نے. اگر کرائے کے لیے, آمدنی کے لیے, تو بھی ضرورت میں شامل ہے. یہ اس کی قیمت کو نہیں جوڑا جائے گا. کرائے پر نہیں اٹھا ہے, فالتو پڑا ہے, پلاٹ ہے, گاڑی ہے, زمین ہے, مکان ہے, اس کی قیمت کو جوڑا جائے گا. اگر نصاب کو پہنچ جائے, نصاب سے زائد ہو, تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگا. حج کو پہنچ جائے تو حج کرنا بھی واجب ہوگا. قربانی کا جانور مر جائے, اس کا کیا حکم ہے؟ ارے بھائی آپ جانتے ہو کیوں پوچھ رہے ہو. اگر مالدار صاحب نصاب نے جانور خریدا تھا, ذرا غور سے سمجھیے گا, اگر مالدار نے قربانی کا جانور خریدا تھا اور مر گیا, تو اس پر واجب ہے کہ دوسرا جانور خریدے, قربانی کرے, مکلف ہے. کیونکہ یہ وجوب من جانب الشرع تھا. ہدایت پڑھتے ہیں من جانب الشرع تھا. اور اگر کسی نے کوئی غریب آدمی تھا, نظر کی قربانی ہے, غریب نے قربانی کے جانور خریدا تھا اور اتفاق سے مر گیا, کچھ نہیں اس پر. لیکن اگر دوسرا جانور پھر سے خرید لیا اس نے, غریب نے, اور پہلا والا جو تھا کھو گیا تھا, پھر مل گیا, تو اس کے واسطے حکم یہ شریعت کا کہ اس کو پہلے والے جانور کی قربانی کرنا واجب ہے, دوسرے کی واجب ہے. اگر اس طرح تیسرا, چوتھا, 5واں خریدتا جائے غریب آدمی, اور سب کھوتے جائیں اور ملتے جائیں, چوری ہوتے جائیں, ملتے جائیں, اتفاق بعد میں اخیر میں 6 جانور جس نے خریدے سب مل گئے, تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے غریب آدمی پر 6 جانور کی قربانی کرنا واجب ہے. جبکہ مالدار پر اگر یہی صورتحال پیدا ہو تو مالدار پر صرف اور صرف 1 واجب ہو. آپ نے ایسا کیوں؟ وجوب کی 2 قسمیں, قربانی کا وجوب من جانب شرع اور ایک من جانب العبد ہے. غریب آدمی نے جو خریدا ہے نا, یہ من جانب العبد ہے, یہ نظر کے حکم میں خریدتا گیا, واجب ہوتی گئی, ورنہ جب کھو گیا کچھ بھی واجب نہیں تھا اس پر. اور قربانی کے جانور میں عقیقہ کا بھی, عقیقی نیت کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے ہیں, یہ دونوں کے دونوں یہ غیر معقول المعنی ہے, امر تعبدی ہے. بڑے جانور میں دونوں کی نیت کر سکتے ہیں, ہمارے یہاں, ہم مقلدین کے ہاں بعض حضرات اس کا انکار کرتے ہیں. چھوٹے جانور میں آپ کہیں قربانی بھی ہو جائے اور عقیقہ بھی ہو جائے تو تداخل عبادتین جیسے بیان کیا مولانا خالد صف اللہ صاحب نے آج بیان کیا ہے, 2 رکعت نماز پڑھو, توبہ بھی ہو جائے گی, اور یہ صلاۃ الحاجہ بھی ہو جائے گی, اور یہ بھی ہو جائے گی, سب ہو جائے گا. یہ تداخل عبادتین ہر جگہ نہیں چلے گا. یہاں آپ کریں تداخل عبادتین, قربانی بھی اور عقیقہ بھی نہیں چلے گا. 9 تاریخ کو 9 ذوالحجہ کو روزہ رکھنا ہے اور قضا واجب ہے, قضا بھی ہو جائے اور 9 تاریخ ہو جائے, نہیں چلے گا. تداخل عبادتین یہ ایک شریعت کا حکم ہے, ہر جگہ کہیں پر معتبر ہے, کہیں پر معتبر نہیں ہے. اچھا مختصر, ہاں صحیح کہہ رہے ہیں, اتنے ڈھیر ساری کیا ہے. اگر کسی کو قرضہ ہے اس کے لیے واضح بات ہے بھائی, میں نے کہنے سے رہ گیا, یہ پہلے سارا قرضہ ادا کرو. اسی سے کہا رہتا ہے شریعت رحمت ہے, اللہ کے احکام سب رحمت ہے. حقوق ضابطہ شریعت کا ہے, حقوق العباد کو ترجیح دی گئی ہے حقوق اللہ کے مقابلے میں. اگر تم مقروض ہو, تم پر آپ حج کرنے جا رہے ہو, قرضے کا بوجھ لدا ہوا ہے, حج میں جانا جائز نہیں آپ کے لیے, واجب تو بہت دور کی بات ہے. پہلے قرضہ ادا کرو, قربانی بعد میں کرنا. اور کیا ہے, اگر بینک سے لون لیا ہے, اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو ان پیسوں سے قربانی ہوگی نہیں ہوگی؟ اتنا سیاح سوال کیا ہے تم نے, ہے لیکن ضروری بات ہے, آپ کے علم میں آنا چاہیے. اگر کسی کے پاس, اصولی بات عرض کر رہا ہوں, اگر ناجائز اور حرام پیسہ ہے, سودی رقم ہے, رشوت ہے, تم دروغہ تھے, دروغہ جی تھے, بہت رشوت لی ہے, بہت پیسہ لوٹا ہے, حرام مال لیا ہے, سودی رقم آپ کے پاس ہے, اور آپ چلہ لگا لیا, جا رہے ہو حج کرنے کے لیے,
چلے میں جا رہے ہو ان پیسے سے تم اور قربانی کرو گے. سنو فقہ نے کیا لکھا ہے, کسی بات کو چھوڑا نہیں. فقہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہے تو غلط, یہ واجب التصدق ہے, اور متعین اشخاص معلوم ہے ان کو پیسے ادا کرنا واجب ہے, رد کرنا واجب ہے, اور خود استعمال میں لانا جائز نہیں ہے. اور حج کرنا, قربانی کرنا اور زیادہ بڑا گناہ ہوگا, مدرسے میں دینا, چندے میں دینا اور بڑا گناہ ہوگا. مدرسے والے سب لے لیا کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. آگے کہہ رہا ہوں فقہ نے لکھا ہے اگر تم کو حج کرنا, قربانی کرنا, سنو میں نے اپنی کتاب میں نقل کیا امداد الحجاج میں, تو تمہارا حج تو صحیح ہو جائے, تمہاری قربانی تو صحیح ہو جائے, تمہارا مال مشتبہ ہے, تم دروغہ جی تھے, بہت مال حاصل کیا اس طرح لے کر, تو کسی سے قرضہ لے لو, کسی مسلم سے, غیر مسلم سے قرضہ لے لو, اور اس قرضے سے حج کرنے جاؤ, اور قرضے کے مال سے قربانی کرو, تمہاری قربانی تو صحیح ہو جائے, جو مشتبہ مال رکھا اس سے قرض ادا کر دینا. نہیں سمجھے بھی, جو مشتبہ مال رکھا ہے سود کا, رشوت کا, بینک کا, وہ بھی غلط ہے, لیکن تمہاری قربانی تو صحیح ہو جائے, یہ لکھا ہے, یہ تمہارا حج تو صحیح ہو جائے. مفتی صاحب اگر گھر میں کیا ہے سجاوٹ اور زیب و زینت کی چیزیں ہیں تو اس میں کیا قربانی کے نصاب کو پہنچتی ہے, تو کیا گھر کے مال پر قربانی کرنا واجب ہے؟ زیب و زینت کا بھی ایک درجہ ہے, وہی بات یہاں پر آئے گی, چاروں درجے آ جائیں گے, زیبائش, آسائش, نمائش, ایک حد تک تو ٹھیک ہے, ایک حد تک, لیکن اس میں غلو, مبالغہ, اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ سلیم الطبع اہل علم اشخاص, یاد رکھیے گا, اہل علم جن کو قرآن حدیث کا فقہ کا علم ہے, اور سلیم الطبع یہ بھی ضروری ہے. بہت سے بالکل کوئی سلیقہ نہیں, وہ بن گئے مفتی بن گئے, عالم بن گئے, وہ ان کا ذوق معتبر نہیں. باذوق ہوں, سلیم الطبع ہوں, صاحب علم ہو, وہ کہیں گے بھائی یہ تو ضرورت زائد ہے, یہ سب کیا ہے, قمقمے, بجلی, ایسی سجاوٹ, شاید کبھی آپ کو دیکھنا سابقہ پڑا ہو سعودی میں شادیاں کیسے ہوتی ہیں, سب اسراف کی دائرے میں آتا ہے, وہ غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو تمام انسانوں کے لیے خوراکی اور کھانے کے لیے کیا صرف انتخاب کر سکتا تھا, کسی کی جان سلب نہ ہو. آخر ایسا کیوں ہے؟ قدرت اور چیز ہے, مشیت اور عادت اور چیز ہے. حالانکہ سوال میں اچھی طرح سمجھا نہیں. قدرت تو اللہ تعالیٰ کی سب ہے کہ آپ کے لیے من سلوہ نازل کر دے. اللہ کو قدرت ایسی ہے کہ آپ کی اس حال میں اوپر سے آسمان سے چھت پھٹے اور من سلوہ نازل ہو جائے. اللہ کی قدرت تو ایسی ہے کہ بکرا, بھنا ہوا بکرا آپ کے سامنے آ جائے, قدرت اس کی ایسی ہے. جس اللہ کی قدرت ایسی ہے جو پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دے, جو ایک دانے سے اتنا بڑا درخت پیدا کر دے, جو ایک قطرے سے اتنے بڑے آپ انسان پیدا ہو جائیں, اللہ کی قدرت تو ایسی ہے. لیکن اللہ کی عادت ایسی نہیں, مشیت اس کی نہیں ہے. وہ حکیم ہے, لطیف ہے, حکیم ہے, خالق ہے, فعال لما یرید ہے. اسی وہ جو چاہتا کرتا ہے. قدرت پر اس کا ہم سوال نہیں کر سکتے, اور نہ ہی حکمت پر سوال کر سکتے ہیں, اس کی حکمتوں کو کوئی نہیں جان سکتا. اور پھر بھی بھائی من کان لہ ساعۃ ولم یضحی, ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہو. اس حدیث میں من جو ہے یہ عموم کے لیے ہے, لیکن اگر کوئی کیا لکھا ہے احتجاج کرے کہ عورت تو عیدگاہ نہیں جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوا؟ عیدگاہ نہیں جاتی ہے. پہلی بات تو ہم کہیں گے حضور پاک نے فرمایا عورتیں بھی عیدگاہ میں نماز پڑھنے جاتی تھی, تبھی تو آپ نے چندہ کرایا تھا. حضرت بلال چندہ کر رہے تھے, نہیں آئے ذہن میں؟ مشکات سے بھی روایت پڑھا ہوگا آپ نے, ذہن میں آیا؟ عورتیں جاتی تھی نا, اور اب بھی جائیں گی. اور جب حضرت مہدی آ جائیں گے نا, جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے, عورتیں مسجد میں بھی جائیں گی اور عیدگاہ میں بھی جائیں گی. اب نہیں جا رہی ہیں ایک عارض کی بنا پر. عارض کیا؟ فتنے کا اندیشہ. جب یہ علت ہے, یہ حکم ممانعت معلول ہے, یہ ممانعت معلول ہے. اور جب علت ختم ہو جائے گی, جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, حضرت مہدی آئیں گے, اور فتنہ کا وہ خطرہ نہیں رہے گا, تو پھر یہ عورتیں, ہمارے گھر کی عورتیں عیدگاہ بھی جائیں گی اور مسجد بھی جائیں گی. تو ابھی جانا تو باقی ہے. پھر دوسرے اگر مان بھی لیے جائے نہیں ہے, تب بھی اس کا اس سے تعلق نہیں. یہاں پر فرمائے جو شخص بھی, مرد ہو یا عورت, جس کے پاس گنجائش ہو, اصل جو ہے کہ ہماری عیدگاہ میں قریب نہ ہو. میں نے اس کی تشریح کی آپ کے سامنے, اس سے ناراضگی ٹپک رہی ہے, عدم جواز اس سے مستفاد ہو رہا ہے, چاہے مرد ہو عورت ہو. جب ناراضگی ٹپک رہی ہے, یاد رکھیے گناہ کبیرہ اس کو کہتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, الزواجر عن اقتراف الکبائر میں لکھا ہوا ہے گناہ کبیرہ کی تعریف کیا ہے. گناہ کبیرہ کہتے ہیں یہی گناہ کبیرہ ہے.
اللہ کے نبی کی، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے رسول کی ناراضگی، وعد وعید آئی ہو، سب ناراض، سب گناہ کبیرہ ہیں، چاہے مرد ہو عورت ہو، ناراضگی اس سے معلوم ہو رہی۔ اور جلدی بتائیں 5-10 منٹ میں بس۔ اگر کسی گھر میں 2 بھائی ہیں اور دونوں کھاتے کماتے ہیں مگر پوری آمدنی اپنے والد کے حوالے کر دیتے ہیں تو کیا ان لوگوں پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، میں نے کہا اگر مشترکہ ہے کاروبار، رہن سہن، گھر کا خرچ مشترکہ ہے اور ادب کی وجہ سے رعایت کرتے ہوئے ابا جان کو ساری آمدنی پیش کر دیتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا ہمارے فقہاء نے لکھا ہے اب اس صورت میں دیکھا جائے گا اگر ساری آمدنی کو وہی ضرورت سے دائد ہٹا قرضہ نکال کر کے اگر سب پر تقسیم کی جائے، دونوں بیٹوں پر، ابا پر، اگر سب کو پہنچ جائے اور سب صاحب نصاب رہیں، باقی رہیں، سب صاحب نصاب ہو جائیں گے تو ہر ایک کے نام کی قربانی الگ الگ ہونی چاہیے، اور نہیں ہوتی تو واجب نہیں ہوگی۔ اور لائیے جلدی سے، گائے میں 7 نام ہوتے ہیں، اگر کسی شخص نے 5 نام کی قربانی کی تو کیا درست ہے؟ 7 انتہا ہے، کم درست ہیں۔ اور یہ حکم شاید کوئی سیاجی بیٹھا ہو یہاں، ہمارے علماء فقہاء نے لکھا ہے کہ دیکھو 2 پہلو ہیں، یہ سوال ایک آپ کے علم میں رہنی چاہیے کہ گائے کی قربانی کرنا کیسا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، فتنے کے حالات پیدا مت کرو، تمہارے گھر خطرے میں پڑ جائیں، تمہاری مستورات، تمہارے مرد بچے عورتیں سب خطرے میں پڑ جائیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ایک اور حدیث پاک ہے لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، پڑھا ہے کہیں؟ عبد مومن کے واسطے مناسب نہیں، یعنی جائز نہیں ہے اپنے آپ کو ذلیل کرے، ذلت والے کام مت کرو۔ تو اب ایسا کام کرو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہو تو اس لیے ایسے حالات میں جب گورنمنٹ کے قانون کے خلاف ہے اور خطرات ہیں، جان کا خطرہ اور فتنے کا خطرہ ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں ہم کو گائے کی قربانی سے باز رہنا چاہیے۔ لیکن دوسرا پہلو آپ کے سامنے رہنا چاہیے، یہ گائے کی قربانی تم ترک کر رہے ہو کیوں؟ اگر اس بنا پر ہے، علت دیکھی جائے گی، وجہ دیکھی جائے گی، ہلاکت، فتنے کا اندیشہ، تو ٹھیک ہے، شریعت بھی کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے۔ اور اگر تم گائے کی قربانی ترک کر رہے ہو، کیوں ترک کر رہے ہو؟ اس لیے ترک کر رہے ہو دوسروں کو، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے، ان کا جی خوش کرنے کے لیے، ان کی رعایت میں، ان کے مذہب کی رعایت میں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، ہلاکت کا اندیشہ نہیں، اس کا خطرہ نہیں، صرف ان کی رعایت، مروت، ان کو خوش کرنا۔ تو قرآن پاک ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ہرگز آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا شان نزول آپ نے پڑھا ہوگا، عبداللہ بن سلام نے کہا تھا کہ بھائی اونٹ کا گوشت یہودی مذہب میں کھانا حرام ہے نا، ارے وہاں ناجائز، اونٹ کا گوشت حرام تھا، مسلمان میں واجب، اسلام میں واجب نہیں ہے، اگر اونٹ کا گوشت نہ کھائیں ہم تو کیا حرج ہے؟ اس بنا پر گوشت کو ترک کیا تھا، کیوں؟ یہودی مذہب کی رعایت میں ترک کیا تھا، اس لیے قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، کیا کر رہے ہو؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، دوسرے مذہب کی رعایت میں ایسا نہ کرو، اگر دوسرے مذہب کی رعایت میں ایسا کرو گے تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر سمجھیے، قانون کے خلاف ورزی کا آپ کر رہے ہیں، آپ گائے کی قربانی کر رہے ہیں، فتنے کا اندیشہ ہے، ہلاکت کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں گائے کی قربانی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں۔ اسی میں دوسرا پہلو کیا ہے؟ اگر آپ گائے کی قربانی ترک کر رہے ہیں، کیوں؟ لالو پرساد اور رام پرساد کو خوش کرنے کے لیے، ان کا جی خوش کرنے کے لیے، رعایت میں، مروت میں، تو یہ آپ کا عمل قرآن حدیث کے بالکل خلاف ہوگا۔ یہ آیت ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا شان نزول آپ کو پیش نظر رہنا چاہیے۔ اور قربانی کرنے کی عقلی دلیل ہم لوگوں کو کیا دیں؟ حکومت اگر قربانی کرنے کو منع کرے تو ہم کیا کریں؟ تو اس کی یہ بھی بات یہ 2 سوال کیا آپ نے، عقلی دلیل کیا ہے، قربانی کی عقلی دلیل کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا بھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اور بھی دلائل ہیں اس کے۔ ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ تم اپنی مانتے ہو، عقل کی مانتے ہو یا شریعت کی مانتے ہو؟ 3 چیزیں نا ہر زمانے میں ہر انسان کے ساتھ اس کے پاس طبیعت ہے اور عقل ہے۔ کیا جی چاہتا کہ اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا کرو؟ حکم شریعت کا ہے، نکاح کرتے ہو بیٹی کا کہیں نکاح کر دے تو جی چاہتا ہے کہ بیٹے کا آپریشن کراؤ، علاج کراؤ، بیٹا رو رہا ہے، کڑوی دوا کھانے سے بچہ روتا ہے، لیکن کرتے عقل کا تقاضا ہے۔ اسی طرح ہمارے واسطے اس سے آگے بڑھ کر کے شریعت کا حکم ہے، حکم شریعت کا ہے، لہذا ہم کو کرنا ہے۔ عقل کے خلاف ہو، طبیعت کے خلاف ہو، رحم کے خلاف ہو، مزاج کے خلاف ہو، ہمدردی کے خلاف ہو، یہ ہمارے ایمان کا امتحان ہے، ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔
بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی طبیعت کو اور اپنی عقل کو حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بھی. اور آگے چلیے. علم کلام اور خاص کر اس موضوع کا مطالعہ کیسے شروع کیا جائے اور اس کے متعلق کتابیں بھی بتا دیں. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کر دیجئے. برسہ برس سے میں نے ارادہ کر رکھا ہے جدید علم کلام، جس سے ہمارے طلبہ بالکل پورے طور مستفید، آسان زبان میں جدید علم کلام، یعنی موجودہ زمانے میں اسکول والوں کی طرف سے، کالج والوں کی طرف سے جتنے اشکالات اسلام پر، قربانی پر، حج پر، پردے پر، ربا سود پر، احکام شریعہ پر جتنے اشکالات کی جاتے ہیں، سب کے عقلی جوابات، ایک نہیں کئی کے جواب لکھے جائیں. میرے ذہن میں خاکہ ہے، دعا کریے اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے اور مزید صحت دے، قوت دے، وقت میں برکت دے. باقی اس کے لیے مطالعہ کیسے کریں، جس کا سوال یہ ہے، بعد میں مجھ سے ملاقات کر لیں تنہائی میں. اس کے متعلق کتابیں بہت سی ہیں. علامہ سید سلیمان ندیم اللہ علیہ نے بعض چیزیں لکھی ہیں، اس کو بھی ہم کو دیکھنا چاہیے. مذہب و سائنس محمد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. الکلام علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. لیکن جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کو جن جوابوں کی ضرورت ہے وہ شاید ان کتابوں سے آپ کو حاصل نہ ہو. اس کے لیے تو آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا. قربانی کے متعلق سوالات ہیں تو آپ کو اس کتاب کو مطالعہ کرنا پڑے گا. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں میری کہاں حضرت تھانوی کی ہے. یہ اشرف الجواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اشرف الجواب 4 حصے ہیں، چھپی ہے، برابر چھپ رہی ہے. اس میں بہت سے اس طرح کے اشکالات کے جوابات آپ کو ملیں گے، اور اس کے پڑھنے سے آپ کا ذہن اس قابل ہو جائے گا کہ جن باتوں کے جوابات اس میں نہیں ہیں، آپ کا ذہن خود جواب دینے کے قابل ہو جائے گا. اگر کوئی غریب آدمی قربانی کے دنوں میں سے پہلے جانور خریدے اور بعد میں بھی اس کی جگہ دوسرا جانور قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ نہیں کر سکتے. متعین ہو گیا. اگر دوسرا خریدے گا، تیسرا خریدے گا، چوتھا خریدے گا، سب چاروں پانچوں سب کی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ یہ نظر کے حکم میں ہے. اور یہ وجوب جو ہے یہ من جانب العبد ہے. من جانب الشرع صرف ایک متعین ہے اور یہ من جانب العبد ہے، نظر کے حکم ہے. لہذا جتنے جانور خریدتا جائے گا، نظر مانتی ہوتی جائے گی، سب کی قربانی کرنا واجب ہوگا. وہی کھونے والی مثال. اور جلدی 1 منٹ 2 منٹ میں بس 10 منٹ ختم. اگر کسی کو گھر میں اپنا جانور کسی دوسرے کو پیسے لے کر کے اس کے ساتھ شریک کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑا جانور شریک کر سکتے ہیں. اپنا گھر کا جانور ہے لیکن بڑا ہے، بڑے میں 7 حصے ہو سکتے ہیں. گائے ہے، اونٹ ہے، بھینس وغیرہ ہے، بشرطے کہ فتنے کی گائے بھی زبان سے نکل گا کہ اتنی سے آدمی بیٹھے ہوں گے، فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تب کہہ رہا ہوں میں. اور اونٹ میں 7 حصے، بعد ائمہ کے یہاں 10 حصے. اور اب تو لوگ اٹھنے لگے ہیں بھائی، میری بھی طبیعت. حواج اصلیہ سے زائد مائل ہونے پر نمبر 2 کا نصاب کی حیثیت سے زکوٰۃ کے علاوہ قربانی وغیرہ جو واجب ہے. اور آپ نے بتایا ہر وہ چیز جو استعمال میں نہیں آتی اس کی قیمت جوڑی جائے گی. تو کیا وہ مال جو سال سے رکھا ہے بیٹی وغیرہ کی شادی کے لیے؟ ہاں، معقول سوال ہے. واقعی بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہے تو زکوٰۃ تو اس پر واجب ہو جائے گی. الا یہ کہ بیٹی کو مالک بنا دو. تم بیٹی کو مالک بنا دیا. اگر بیٹی کو مالک بنایا اور سونا اور چاندی ہے تو بیٹی پر واجب ہو جائے گی. جب تک آپ کے ملک میں آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. اور بیٹی کو مالک بنا دیا تو بیٹی پر واجب ہوگی. اور میرے ہر سال آدمی قربانی کرتا ہے ایک جانور کی. حدیث میں ہے کہ جانور کی سینگ کھر بالغ، اس کا کیا مطلب کیا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جانور پر انسان پلسرات کے ساتھ تفہیم ہے. بات چیزیں اللہ سے متعلق ہے، کیا ہوگا نہیں کہا جا سکتا. اتنے جانور ہر سال قربانی کرتے ہیں، آپ ہر سال قربانی کرتے ہیں تو اتنے جانور، تو کیا اتنے جانوروں میں سواری ہوگی؟ بعض علماء نے اس کا یہ جواب سمجھا بیان کیا ہے کیا کہ اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، ایک یہ عالم ایک وہاں کا عالم، مسافت کتنی ہوگی، اس کا اعزاز اکرام ہوگا. اس سواری میں لے جایا جا رہا ہے، اس سواری میں لے جایا جا رہا ہے. یہ ویسی سوال ہے. لکھا ہے تنجرا نے کہ اگر کوئی صدقے کا غلبہ تھا، صدقہ کرتا تھا تو باب الصدقہ سے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. باب الروزہ رکھتا تھا، باب الریان ہے، پڑھا ہے نا. ایک گیٹ ہوگا جو باب الصلاۃ والا ہوگا. تو اگر کوئی اللہ کا بندہ سب کچھ کرتا تھا، صدقہ بھی کرتا تھا اور غصہ بھی، باب القذف ایک گیٹ ہوگا، باب القذف ہوگا، اور نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، تو کیا سب گیٹ سے کیسے داخل ہوگا؟ تو لکھا کیا فرشتے کھچا پھرے گا کیا؟ لکھا ہے کہ تم کو کیا معلوم
کیا پتہ، سمجھانے کے لیے کہا ہے بعض علماء کرام نے کہ ایسا راستہ ہو، اس گیٹ سے بھی گزر رہا ہے، آگے گیٹ سے گزرا ہے، باب الصدقہ سے گزارا گیا، باب الریان سے گزارا گیا، باب الصلاۃ سے گزارا گیا، باب القسم گزارا گیا، مزید اس کے اکرام کے پیش نظر ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی ہے، قربانی کا جانور یا تھوڑی مریل جانور ہوگا، شان و شوکت کے ساتھ ہوگا، کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور سواری ہوگی، اس کو لے جائے گا ایک گیٹ تک ایک سواری میں، دوسرے گیٹ تک ایک سواری میں، اور پھر دوسری سواری میں، اعزاز اکرام کے طور پر ساری سواریوں پر اس کو سوار کیا جا سکتا، کرایا جا سکتا ہے۔ اور ایسی ہے کہ آپ کسی استاد کو یہاں پر بلائیں، بھائی آپ اس گاڑی میں نہیں اس گاڑی، میری گاڑی میں جائیں، میری گاڑی میں جائیں گے۔ وہاں صدیق صاحب بانگی تو لالے آتے تھے ایئرپورٹ پہ، تو ڈھیر ساری گاڑی کھڑی ہیں، ہماری اس گاڑی میں نہیں، اس گاڑی میں، اس گاڑی میں، اب تک بھائی اچھا یہاں تک کہ اس چوراہے تک اس گاڑی میں، اس چوراہے تک اس گاڑی میں، یہاں ہو سکتا ہے، یہاں پر کوئی اشکال والی بات نہیں۔ اصل چیز ہے جو ہر بال کے بدلے نیکی ملنا، یہ اہم چیز ہے، وہ نیکی ملے گی، ثواب ملے گی، بس ہو گیا۔ ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہیں، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، اب کیا حکم ہے؟ قربانی ہوگی، قربانی ہوگی، اور حالانکہ یہ سوال ابھی قابل غور ہے، اور اس کا ثواب اس کو پہنچے گا جب اس نے تکمیل کر دی، یعنی دے دیا، وکیل بنا دیا، تو قربانی اس کی ہوگی اور سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ لیکن ذرا اس میں ابھی تھوڑا مجھے تأمل ہے، غور کرنا پڑے گا۔ بس اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت ہو اور اس پر سال گزر جائے، تجارت وغیرہ میں نہ لگایا ہو، صرف رکھا ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں؟ میں نے کہا تھا یہ مال نامی ہے، ہمارے فقہاء نے لکھا ہے مال نامی کی 2 صورتیں ہوتی، بلکہ 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک مال نامی، بکری کے بچہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب مال نامی ہے، عورتوں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہی مال نامی، سمجھے آپ؟ مال نامی جس میں شان نمو پائی جائے، یہ نمو ہے، بکری کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، گائے کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ ایک مال نامی حقیقتاً آپ نے اپنا پیسہ تجارت میں، کاروبار میں لگا رکھا ہے، یہ مال نامی ہے، حقیقتاً ہے۔ ایک مال نامی حکماً، مال نامی حکم کیا ہے؟ اللہ نے تم کو پیسہ دیا ہے، 5 لاکھ روپے رکھے، کیوں کاروبار نہیں کرتے ہو؟ سونا چاندی ہے، اس کو لگاؤ نا کاروبار میں، تجارت میں، یہ مال نامی حکمی ہے۔ تو مال نامی حقیقتاً ہو، حکماً ہو، جانور کی شکل میں ہو، سب مال نامی کی دائرے میں آتا ہے، اور اس پر مال نامی کا حکم ہوگا، یعنی صاحب نصاب ہوگا، اور قربانی کرنا، زکوٰۃ دینا واجب ہوگا۔ بس چلیے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ میری زبان سے نکل گیا تھا مال نامی کی تعریف میں، انسان کی مثال اس میں نہیں دی جا سکتی، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔